غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناسخ و منسوخ کی بحث پر غامدی صاحب کے نقطہ نظر پہ بالعموم جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو تنقیدات کی جاتی ہیں، اس کی توضیح مزید کا سلسلہ جاری ہے. چوتھی نشست ہے اس سلسلے کی. غامدی صاحب، گزشتہ نشست کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ قرآن مجید کے متعدد مقامات کے بارے میں خود مسلمانوں کے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید خود یہ بتا رہا ہے کہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں. آپ ان کو ایک مختلف زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہم نے سوچا تھا کہ ان آیات میں سے جو منتخب آیات ہیں ان پر آپ کا تبصرہ بھی لے لیں. اس سے پہلے کہ میں آیات آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بتائیے گا کہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں جہاں پر یہ ذکر کیا ہے، تو وہاں پر کوئی 21-22 کے قریب ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمان مفسرین ان کے نسخ پہ بات کرتے ہیں، اور بعض مفسرین تو ایسے بھی ہیں جو اس تعداد کو سینکڑوں تک لے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک 5 ہے. جب کبھی بھی آپ کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو پہلا سوال آگے سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ امت کا نمائندہ موقف تو نہیں ہے نا، ہم تو مسلمانوں کی امت سے بات کر رہے ہیں، وہ تو منسوخ مانتے ہیں تو اس کا مطلب قرآن مجید کے اندر نسخ ہوا ہے تو ہدایت پوری نہیں آئی. تو یہ تو ایک انفرادی موقف ہے غامدی صاحب کا، اس کو ہم اسلام کا موقف کیسے مانیں؟ میں اس سے پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے احکام میں جو تغیر ہوا ہے اس کو قبول نہیں کرتا. میں نے اس کے وجوہ بیان کیے ہیں، ان احکام کی مثالیں دی ہیں، اور اس کے لیے نسخ کا لفظ استعمال کرنا بھی میرے نزدیک صحیح ہے، اس کی میں نے نفی نہیں کی. جو بات میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے قرآن مجید کے احکام میں جو حکمت کار فرما ہے، جو منات پیش نظر ہے، جو معنی اور جو حقیقت ملحوظ ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے احکام کی نوعیت کو اگر کسی وقت نہیں سمجھا تو اس کے نتیجے میں ہر آیت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے اور ایک دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے. اس لیے وہ بنیادی بات پہلے سمجھنی چاہیے، اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین کے تمام احکام علم و عقل کہتے ہیں کہ وہ ایک معنی پر مبنی ہوتے ہیں. معنی پر مبنی یا حقیقت پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حکم دیا جاتا ہے تو اس میں جو حقیقت موجود ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر حقیقت یہ ہے تو کیا یہ اس صورت میں پائی جاتی ہے اور کیا اس صورت میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ قرآن مجید یہ تربیت کرتا ہے کہ مختلف موقعوں پر ان احکام کی وضاحت کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھیے حقیقت اب موجود نہیں رہی، یا حقیقت میں یہ تبدیلی آ گئی ہے، تو اب حکم کی نوعیت یہ ہوگی. تو یہ اصل میں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو نسخ نہیں ہے، لیکن حکم میں چونکہ تبدیلی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو نسخ کہا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ زیادہ تعداد میں اس لیے ایسی آیات کی فہرست بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس بنیادی بات کو بعض جگہوں پر پیش نظر نہیں رکھا. دوسری بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ جس وقت احکام دیے جا رہے ہیں تو احکام رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، احکام ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہیں، وہ میرے لیے تو نہیں ہیں. ان کو شریعت کے احکام کے طور پر کیوں پیش کیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ انہی شخصیات کے لیے تھے. اسی طرح اس صورتحال کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک دینونت یا عدالت برپا کر دی، بعض احکام دیے گئے، ان کے بارے میں یہ بتانا چاہیے کہ ان کا مجھ سے آپ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. تو پورے قرآن کو سامنے رکھ کر جب ان سب چیزوں کو متعین کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیزیں ملحوظ ہیں جب وہ کوئی شریعت کا حکم دیتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو وہ نتیجہ نکلتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں یا مدرسہ فراہی میں بیان کیا جاتا ہے. تغیر ہوا ہے بعض احکام میں، اس سے انکار نہیں ہے. ہم بھی لکھ دیں گے یہ بات کہ یہ جو وصیت کا حکم ہے اس میں اتنے حصے میں نسخ ہو گیا ہے. تو نسخ اصل میں کیا ہے؟ یعنی حکم کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی گئی، تغیر پیدا کر دیا گیا. تغیر پیدا کر دیا گیا وہ اس حقیقت پر مبنی ہوگا
وہ لوگوں کے حالات کی رعایت پر مبنی ہوگا، وہ تربیت پر مبنی ہوگا، تو وہ اصل میں بہت بڑی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی منفی نقطہ نظر نہیں قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ جیسے ہی آپ ان احکام کو سامنے لائیں گے جن پر زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہاں واقعتاً تبدیلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، تو یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میرے نزدیک یوں نہیں ہے کہ میں نسخ کو تسلیم نہیں کرتا، نسخ ہوا ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے، اس معاملے کی صورتحال کیا ہے، وہ کس طرح کی چیز ہے جس کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بتانا مقصود ہے۔ ایک ہم سے واضح ہوئی بات آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس زمن میں جو پہلی آیت پیش کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 180، ترجمہ ہے: جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کو دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔ ہم سب خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کو نقل کر کے 3 اقوال ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو اوپر ذکر ہوئی ہے وراثت کے احکام کی جو آیات ہیں ان سے منسوخ ہو گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت منع کرنے والی جو حدیث ہے اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، لا وصیت لوارث والی جو مشہور روایت ہے۔ اور تیسرا قول ان کے مطابق اجماع نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ 3 دلائل انہوں نے دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 180 جس کے اندر دستور کے مطابق وصیت کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، یہ منسوخ ہو گئی۔ پہلے آیت کو سمجھ لیجئے، یعنی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے تو جو تمہارے معاشرے میں دستور ہے اس کے مطابق اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی اعزاء، والدین کے بعد قریبی اعزاء ظاہر ہے آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کیا، وصیت کرو۔ یہ مال مرنے والے کا ہے، اسی کا کام ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کرے اور یہ بتائے کہ میرے بعد یہ مال، یہ جائیداد کس کے پاس جائے گی۔ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو 3 چیزیں دیکھنی لازم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ حکم فرد سے متعلق ہے تو فرد کیا اس حکم کا تحمل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ کہ یہ بات بچوں کو نہیں کہی جا سکتی، یہ ناشائستہ لوگوں کو جب تک تعلیم نہ دے دیں اس وقت تک نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب شریعت دیتے ہیں اپنی تو اس میں اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ جس شخص نے اس پر عمل کرنا ہے اس کے حالات کی رعایت کی جائے۔ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا اس نے سمجھ لیا بات کو، وہ اب اس کو پوری طرح سمجھ کر شعور کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس سے معاشرے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہوں تو معاشرے نے فیصلے کرنے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا حکم دے دیا گیا ہے کہ جس میں لوگ اپنے حق کے لیے نظم اجتماعی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو نظم اجتماعی کیا اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ فیصلے دے سکے؟ اگر لوگ اپنے حق کے لیے آ جائیں گے تو کیا یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اب ہماری عدالتیں کام کرنے لگ گئی ہیں اور ان کے فیصلے اگر وہ دیں گی تو نافذ بھی ہو جائیں گے؟ بہت اہم نقطہ۔ اس وقت آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ قابل نفاذ نہیں رہتے۔ تو دوسری چیز دیکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ خود حکم جو دیا جائے گا اس حکم کا شعور کہاں تک ہے۔ یعنی انسان کسی قانون اور کسی ضابطے کو جب تک اس کی ضرورت پہ قائل نہ ہو جائے آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ تو تینوں چیزیں، یعنی حکم کی نوعیت سمجھانا، انسان اس کا تحمل کر سکتا ہے اس کو دیکھنا، اور اس کے نتیجے میں اگر معاشرے پر کوئی ذمہ داری آئی تو کیا معاشرہ وہ ذمہ داری ادا کر سکے گا، اس کو دیکھنا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب مال چھوڑ کر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس میں یہ تینوں مسئلے پیش آ جاتے ہیں۔ یعنی میں نے مال چھوڑا ہے، آپ نے مال چھوڑا ہے، تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ حکم کے سمجھنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یعنی میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کہہ دوں کہ اپنی اماں کو اتنا دے دیں، اپنے ابا کو اتنا دے دیں، تو یہ آسان کام ہے۔ یعنی انسان فوراً سوال کرے گا کہ اماں کو اتنا کیوں دے دوں اور ابا کو اتنا کیوں نہ دوں۔
اس کی حکمت کیا ہے. اگر کوئی حصے مقرر کرنے ہیں تو وہ سمجھ میں آنے چاہیے. انسان کو پہلے اس کی ضرورت پر قائل ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع میرے لیے کوئی تعلیم ناگزیر ہو گئی ہے، ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب تک بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کا حقدار کس کو ہونا چاہیے، اپنی عقل سے فیصلہ کریں، تو اس پر ایک جدال برپا ہو جائے گا. ایک آدمی یہ کہے گا کہ بھئی والدین نے مجھے پیدا کیا، وہی حقدار ہونے چاہیے، سارا مال انہی کا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہے کہ میں نے اولاد پیدا کر دی ہے، والدین اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے، اب انہی کو ملنا چاہیے. اچھا، اور اگر یہ سوال سامنے رکھ دیا جائے کہ نہیں سب کو ملنا چاہیے لیکن کتنا کتنا، تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو حکم یعنی یہ لوگوں کو وصیت کر کے آپ نے حصے دینے ہیں یا ان کا حق بتانا ہے، یہ آپ نے دیکھا کتنا مشکل کام ہے. یعنی اس کی بنیاد ہی ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ ایسے ہم کر لیں گے. جتنا غور کریں گے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس میں جذبات وابستہ ہیں. اس میں اگر آپ نے بچوں کو زیادہ اہمیت دے دی تو والدین کے ماتھے پر شکن آ سکتی ہے، والدین کو زیادہ اہمیت دے دی تو بیوی کے ماتھے پر شکن آ سکتی ہے. روز یہی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ لوگ پہلے اس ضرورت کو سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو قانون کیوں دینا چاہیے. یہ ضروری تھا ایک بات. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ حکم دیں گے تو انسان نے اپنے کمائے ہوئے مال کو دوسروں کو دینا ہے. اب آپ نے فیصلہ کر دیا باہر بیٹھ کے کہ اولاد کو اتنا دو، ماں باپ کو اتنا دو. تو اپنے مال کے بارے میں انسان باہر کی مداخلت کا آسانی سے تحمل نہیں کرتا جب تک کہ باہر کی مداخلت کو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہ کر لے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی قانون بنا دیا گیا اور اس کے مطابق کسی کا حق اس کو نہیں ملا یا کسی دوسرے نے اس کا حق چھیننا چاہا تو وہ عدالت میں آئے گا. تو کیا معاشرہ اور عدالت اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا حق دلوا سکے، یا اس کے نتیجے میں تلواریں کھنچ جائیں گی؟ ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اب دیکھیے قرآن نے کس طرح تدریج کا طریقہ اختیار کیا. یعنی پہلے کیا کہا کہ تم لوگ ایسے ہی مال چھوڑ کے چلے جاتے ہو، اس کے بعد جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو تم وصیت کرو. تم مال کے مالک ہو، تم پر لازم ہے کہ موت سے پہلے وصیت کرو. اور وصیت میں تم خود اپنے سوسائٹی میں جو رواج کوئی موجود ہے یا کوئی پہلے سے عرف چل رہا ہے اس پر فیصلہ کر لو، جو رسم ہے تمہاری. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اب گویا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب اس پر عمل کریں گے، پہلے تو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، جب اس پر عمل کریں گے اور وصیت کریں گے تو وہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب خود ان کا تجربہ بننا شروع ہو جائیں گی. فیصلے کرنے پڑیں گے، دینا پڑے گا، تو سوالات پیدا ہو جائیں گے. جب یہ چیز ہو گئی اور لوگوں نے ذہنی لحاظ سے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا، ان کو خود مسائل کا ادراک ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیے کمال کیا اس میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وصیت کرو، میں تمہارا خالق ہوں، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس کو آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ یعنی وصیت اسی نے کرنی ہے، اسی باپ نے دینا ہے، مرنے والے نے دینا ہے. کوئی چیز اگر میرے زاویے سے دیکھیں تو منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنی وصیت بیان کرنا شروع کر دی. تو وہ آیات جو سورہ نساء میں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اس کی وصیت کا حق باقی رکھا وہاں بھی. اور بار بار کہا کہ تمہاری وصیت کے بعد تم جو وصیت کرو گے اس کے بعد یہ جو تمہارے رشتہ دار اعزاء ہیں ان کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. بچے ہوئے مال کے بارے میں جو وصیت کے بعد بچے گا اس کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. کوئی قرض ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، کوئی وصیت ہے تو وہ ادا ہو جائے گی. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے چند رشتہ داروں کے بارے میں، والدین کے بارے میں کی ہے، اولاد کے بارے میں کی ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں کی ہے، بیوی اور شوہر کے بارے میں کی ہے. تو جب یہ وصیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی وصیت کے مقابل میں اب میں تو اپنی وصیت نہیں پیش کر سکتا، جسارت نہیں کر سکتا. تو اس کے نتیجے میں عملاً وہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی. یعنی اب میں یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کروں گا. والد صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا. اب آگے دیکھیے اس فیصلے کی وجہ بتائی
اور یہ بتا دیا کہ کیوں میں نے یہ قانون دیا ہے۔ فرمایا اس لیے دیا ہے کہ تمہارے آبا اور تمہاری اولاد سب سے نازک رشتے یہ تھے، آباؤکم و ابناؤکم۔ تم ان کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کس کی منفعت زیادہ ہے، اس کو کم دوں یا زیادہ دوں، لا تدرون ایکم تم اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے انہیں جو وصیت کرنے کے لیے کہا تھا اس میں کیا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد کی اور خود وصیت فرما دی، اس کے بعد قانون دے دیا۔ تو یہ اصل میں تدریج ہے کسی قانون کو دینے میں۔ اس کو اس زاویے سے دیکھیے تو یہ محض ایک قانون نہیں دیا گیا، بلکہ ایک دفتر حکمت کھول دیا گیا ہے کہ اس چیز کو اور اس چیز کو ملحوظ رکھ کے یہ سب ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب میرا آپ کا یہ حق ختم ہو گیا کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں یا بیوی شوہر کے معاملے میں یا بہن بھائیوں کے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور ہم چونکہ اس کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ان رشتہ داروں سے رشتہ داری کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ البتہ ان رشتہ داروں کی کوئی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے، کسی کو کسی ترجیح کا معاملہ درپیش ہے، کوئی معذور ہے، کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے لیے وصیت کا حق قائم ہے۔ اور وہ ہر جگہ بیان کر دیا ہے کہ تم جن ضرورتوں کو خود متعین کر سکتے ہو۔ ایک بچے کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، اس قابل نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی وصیت کرنی ہے کرو۔ بیوی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ کل شادی کر کے دوسرے گھر نہیں چلی جائے گی، اس کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو ضرورت اور خدمت کے لیے تم وصیت کرو گے اور وہ تمہیں کرنی چاہیے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر چونکہ فیصلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا تو اللہ نے تمہیں وصیت کر دی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ احکام۔ اب جب ایک سادہ طریقے سے کوئی آدمی جو ناشائستہ اسلوب میں یہ بات کہنا شروع کر دے کہ نسخ ہو گیا، نسخ ہو گیا، اللہ کے علم پر کوئی زد پڑ گئی ہے، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ یہ قانون کیا ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، پیغمبر کس طرح اس کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کی چیز۔ اچھا، سبحان اللہ، بہت ہی خوب، بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پوری کی پوری اللہ کی ہدایت کیوں، کیسے، کب دی گئی، اس کی حکمت کو آپ نے بیان کیا۔ اچھا، دو اطلاقی نازک سے سوالات ہم سب آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے اس پوری پریزنٹیشن پہ جو آپ نے بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے نا، انہوں نے تو ایک حکم نازل کیا کہ بھئی جوا آج سے حرام ہے، آج سے مثلا زنا حرام ہے، تو اگر وہ جو آیات میراث ہیں سورہ نساء کے ابتدا آیت 12 اور اس کے جو آخر میں ہے اسی کو پہلے نازل کر دیتے تو مسلمان تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے، وہ کہتے بھئی اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا آج کے بعد سے ہم نے والدین کو اتنا دینا ہے، بچوں کو اتنا دینا ہے، بیوی کو اتنا دینا ہے، باقی معاملات میں بھی تو سیدھا سیدھا حکم دیا کہ تو یہاں بھی اطاعت کا تقاضا تو بات مان اس جائے۔ وقت مسلمان عمل کر رہے ہیں، مسلمان تو عمل کیا کرتے ہیں، کر رہے ہیں اس وقت عمل۔ ذرا بچیوں کو حصہ دلوا کے دکھائیے، آج بھی نہیں دے رہے مسلمان۔ ذرا دیہات میں جائیے، ذرا پوچھیے کتنے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی گئی ہے؟ اسی کو میں نے یہی ذریعہ پڑھی ہے کہ بھائی انسان ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے شعور کو دیکھا جائے گا، ان کی ذہنی تیاری کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ایسے معاملہ کیا کرتے ہیں۔ تمہیں بھی بہت سے دائروں میں قانون سازی کرنی ہے، تمہاری پارلیمنٹ بھی کل قوانین بنائے گی، اندھے اور بہرے ہو کر بناؤ گے تو وہ قانون اوپر پڑا رہے گا، زمین پر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اس حکمت کو ملحوظ رکھنا۔ اچھا، ہم سے دوسری جو میں نے مثال دی زنا کی، وہاں بھی لونڈیوں کے بارے میں وہی تدریج رکھی ہے، وہاں جن لوگوں کو مجبوری ہے یا عادت ہو گئی ہے وہاں پر وہ جو حرمت ہے وہ بھی تدریج سے پھر ہر معاملے میں، ہر چیز کے اندر یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں کے اوپر وہ بیان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی قاعدہ بنانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے مال کے بارے میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے، یہ ہو سکتا تھا نا کہ نساء تک خاموشی رہتی، نہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ تیاری کرائی جائے، تو اس نے ایک جگہ سے ابتدا کی اور ابتدا کر کے معاملے کو وہاں پہنچا دیا، جس کے بعد ہر چیز بالکل متعین ہو گئی اور قیامت تک کے لیے متعین کر دی گئی۔ یہاں پھر وہی اصول موجود رہے گا، وہ یہ کہ یہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں ان کی ایک بنیاد واضح کی گئی ہے، اقرب و نفع، وہ بنیاد بیان کی گئی ہے، یہ حقیقت ہے اس کی، یعنی کیوں کسی کو فلاں اور فلاں حصہ دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اگر زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اقرب و نفع ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی تمہاری منفعت، پوٹینشیل منفعت کیا ہے،
ماں باپ سے کیا ہے، اولاد سے کیا ہے، بہن بھائیوں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ تو اب یہ جو منفعت ہے یہ کسی موقع کے اوپر ختم ہو جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے، تو حکم کو بھی اسی لحاظ سے ایک فقیہ کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھا گیا مثال کے طور پر بیٹے سے یا اولاد سے انسان کو پوٹینشلی منفعت ملتی ہے، وہ باپ کی خدمت کرتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اس کے علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں، عام طور پر بڑھاپے کی ذمہ داریاں اولاد ہی اٹھاتی ہے، یہ سب وہ منفعت ہے، یعنی نفسیات میں، مال میں، خدمت میں بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا نہایت سرکش ہوا ہے اور سرکش ہو کے اس نے باپ کو ماری ڈالا، جائیداد ہی کے لیے مار ڈالا یا کسی اور وجہ سے، تو اب کیا خیال ہے آپ کو؟ اس کو ملنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ وہ جو منفعت کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی تو اب وہ محروم ہو گیا اس سے۔ تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح سے اس قانون کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کنکلوڈنگ ریمارکس، پہلی آیت زیر بحث آ چکی ہے۔ ایک چیز جو ابھی آپ کی گفتگو اور پوری پریزنٹیشن سے سامنے آئی وہ یہ کہ اعتراض تو یہ کیا جا رہا تھا کہ خدا تو مطلق سچائی کو جانتا ہے، لہٰذا پہلی دفعہ میں اس کو ایک ہدایت دے دینی چاہیے، اور انسان نہیں ہے، گویا آگے روبوٹ ہیں، اس پر وہ عمل درآمد شروع کر دیں۔ جو تدریج اپنائی گئی ہے، یہ جو انسانی رویوں کی نزاکت اور باریکی ہے، جس کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات انسانی کے جو حاذق اطباء ہیں وہ ملحوظ رکھتے ہیں معاملہ کرتے ہوئے، پروردگار عالم کس قدر واقف ہے ایک انسان سے، اس کے کام کرنے کے طریقے سے، اور اس کی نفسیات کے جو چھپے ہوئے پے در پہ پہلو ہیں کہ اپنی ہدایت جو مطلوب ہے اس تک پہنچانے کے لیے بھی بہت صبر، تحمل، اطمینان سے اس کو تیار کیا، زمین ہموار کی، پھر وہاں لے کر گیا۔ گویا یہ جو ہدایت ہے اس سے انسانی نفسیات کے بھی پوشیدہ گوشے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اگر دعوت کے لحاظ سے دیکھیے یا انسان کسی عقیدے کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس میں تغیرات کیسے آتے ہیں، وہ اپنی عزت یا اپنے وقار کے خلاف چیزوں پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس نفسیاتی تحلیل کے بے نظیر شواہد پیش کرتا ہے۔ وہ سب چیزیں اس پہ موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاں یہ معاملہ قانون میں ہوتا ہے۔ جو اصل دین ہے اس میں تو کبھی نہ نسخ ہوا ہے، نہ اس میں کبھی ضرورت پیش آئی ہے، یعنی یہ کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، ان میں کوئی تغیر و تبدل کبھی ہوا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں۔ اسی طرح سے بنیادی اخلاقیات اپنی جگہ پر کھڑی ہیں۔ تو بنیادی اخلاقیات میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے عرف وجود میں آتے ہیں اور قانون بنائے جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول کو سامنے رکھ کر قانون دیا ہے، اور قانون کا حصہ ہے شریعت جس کو کہتے ہیں، جس میں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ نظر واضح ہوا غام صاحب، ناسخ و منسوخ کی بحث، غامدی صاحب کا نقطہ نظر، سلسلہ گفتگو جاری ہے، چوتھی نشست مکمل ہوتی ہے، آگے بڑھائیں گے۔ بقیہ وہ 4 مقامات کون سے ہیں جن کو بالعموم کہا جاتا ہے کہ منسوخ ہو چکے ہیں، غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔